زوریس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو صوفے پر اس کا برائڈل ڈریس پڑا ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے اس کی جیولری بکھری ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنی بکس پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے خون خوار نگاہوں سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ یہ یہاں تم نے کیا ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ نیلوفر، یہ کتابیں سمیٹو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ نیلوفر نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیلوفر نے اسے یوں محسوس کروایا تھا جیسے نیلوفر نے اسے وہاں پہ دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کیا بول رہا ہوں کہ یہ اپنی ساری کتابیں اٹھاؤ، اٹھو یہاں سے۔ وہ دوبارہ سے غصے میں چیخا تھا۔ اس نے کتاب ایک سائڈ پہ پٹکی اور ایک دم سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ خون خوار نگاہوں سے زوریس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ اس شادی سے انکار نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کی بیوی تو بھاگ گئی، سوری، آپ کی ہونے والی بیوی، تو مجھے بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ مجھے ابھی اسٹڈی کرنی تھی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، مجھے یہ شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنا تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ جب زوریس نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے الماری کے ساتھ لگا دیا تو اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا۔ تمہارے باپ نے خود بولا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ ویسے بھی سب کو خاندان کی عزت کی پڑی ہوئی تھی کہ میری شادی نہیں ہوگی تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا، بس تھوڑا وقت گزارنے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا کہ خود اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اور ویسے بھی یہ کتابیں سمیٹو، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہاں تم پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ نیلوفر نے فوراً سے زوریس کے ہاتھ سے اپنی کتابیں پکڑیں۔ خبردار، جو آپ نے میری کتابوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، نہیں پڑھنے دوں گا آج کی رات۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بیگ ایک سائڈ پہ لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گی اور اپنی کتابیں اس کے ہاتھ سے پکڑنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ جب اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور سیدھا اسے صوفے پہ پھینکا تھا۔ اس کے گرد اس نے دونوں بازو رکھے اور یہ جھکا اس پر، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار نیلوفر کا دل صحیح معنوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مسلسل نیلوفر کی آنکھوں میں خون خوار نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم نے میک اپ کس کے کہنے پہ اتارا؟ تمہیں میرے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ ویسے بھی آپ کون سا اس سے شادی سے خوش تھے؟ نہ ہی میں اس شادی سے خوش تھی، تو کیوں ہی میں آپ کے لیے سج سور کے بیٹھتی؟ مجھے نفرت ہے آپ سے، زوریس، وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے زوریس نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے صوفے کی بیک سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اپنی نفرت دکھاتا ہوں۔ تم نے تو کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مجھے کون سا تم سے محبت ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ نیلوفر کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ کی طرف لے کے آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پلیز ایسا مت کرنا۔ اب کی بار وہ صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ خبردار، جو آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، مگر وہ اس کی تمام باتوں کا اگنور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، کل ہمارا ولیمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ پہ موجود جلتے ہوئے لیمپ کو آف کر دیا تھا۔ اب کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کپکپا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، ویسے ویسے وہ اسے اپنے لمس سے آشناس کرواتا، اس پہ اپنی مہر لگاتا جا رہا تھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ نیلوفر کو کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ نیلوفر تو کیا، وہ کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی اس کی ہونے والی بیوی، جو کہ اس کی کزن تھی، اپنے
आशिक के साथ भाग गई तो इसने बोला कि वो अब शादी नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे खानदान में कार्ड बढ़ चुके थे। ऐसे में अगर शादी ना होती तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होनी थी। इस वजह से घर के बड़ों ने ये फैसला किया कि इसकी शादी नीलोफर के साथ करवा दी जाए, जो कि इससे बहुत ज्यादा छोटी थी। नीलोफर ने बहुत ज्यादा जिद की, रोना पीटना डाला कि वो किसी कीमत पर भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, मगर सब ने नीलोफर को बहुत ज्यादा समझाया कि वो तुम्हें आगे बढ़ने भी देगा, जो तुम कहोगी तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। उसके मामा बाबा ने इसे बहुत मोहब्बत से समझाया। वो आगा जान की तो बहुत ज्यादा लाडली थी। जब आगा जान ने इसे बोला तो वो खामोशी से निगाहें झुका गई। वो आगा जान के साथ किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी। सुबह सिसकियों की आवाज से जोरेस की आंख खुली। बमुश्किल वो अपने चेहरे के ऊपर से तकिया हटाते हुए इसे देखने लगा। वो जो नीचे जमीन पे सोफे के पास बैठी अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बुरी तरह से रो रही थी। वो गुस्से में इसके पास आया। ये रोने धोने वाला ड्रामा बंद करो और उठो यहाँ से, वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुआ। तो इसकी बात सुन के लाल अंगारा होती आंखों के साथ नीलूफर ने जोरेस की तरफ देखा। एकदम से उठ के उसके गिरबान से पकड़ लिया। क्या मसला है तुम्हें? वो एक एक लफ्ज चुबाते हुए गोया हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? मुझे आपसे नफरत है, मुझे भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। ये कहते हुए एकदम से इसे पीछे झटका दिया तो वो सोफे पे जा गिरी। जोरेस अपने कपड़े निकालता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया और वो लाल अंगारा होती आंखों के साथ इसे देख रही थी। जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों को नीचे नाश्ते के लिए जाना है। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों को ड्रायर से खुश्क करते हुए जेल लगाकर सेट कर रहा था। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, ना ही मैं कमरे से बाहर आऊंगी। वो गुस्से में गोया हुई तो इसकी बात सुन के वो कंधे उचका गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ये कहते हुए वो बाहर की तरफ चला गया। काफी वक्त बाद इसकी कजिन्स कमरे में आ गई, जो इसे छेड़ने लगी। जोरेस के नाम से इतना हैंडसम प्रोफेसर तुम्हें मिल गया, तुम्हें और क्या चाहिए? अलीना की बात सुन के वो गुस्से में कहने लगी, इतना ही हैंडसम था तो तुम इसके साथ शादी कर लेती। इस वक्त बोल देती, अपने मुंह से फूट लेती कि तुम्हें शादी करनी है। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए गोया हुई थी। अरे अरे, लगता है जोरेस ने कुछ ज्यादा ही इस पे मोहब्बत लुटा दी है, तभी तो इतनी ज्यादा अकड़ू बनी बैठी है। वो इसके बालों को पीछे करते हुए आंख का कोना दबाते हुए बोली थी, गोया हुई थी। तो वो फौरन से घबरा गई, अपना दुपट्टा सेट करने लगी। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? निकलो मेरे कमरे से। वो गुस्से में इसे देखते हुए गोया हुई। कमरा तो बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ है। उफ, कितने हैंडसम लग रहे हैं ये। देखो कितनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है इनकी। वो सामने दीवार पे लगी हुई जोरेस की तस्वीर को देखते हुए इसे फिर से चिढ़ाने की कोशिश करने लगी थी, मगर वो अब तक गुस्से में लाल अंगारा होती इससे कहने लगी, निकल जाओ, दफा हो जाओ तुम लोग मेरे कमरे से। इसी लम्हे किंजा बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। अरे तुम लोग मेरी बहू को क्यों तंग कर रही हो? वह इसके पास आई और इसकी पेशानी पे बोसा दिया। तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मुलाजमा के हाथ नाश्ता भिजवाती हूँ। जोरेस ने बोला कि तुमने बाहर आके नाश्ता नहीं करना। अच्छा होता सबके साथ आके नाश्ता करती। नहीं, मुझे नहीं करना, आप चली जाएं ताई जान। वो इनके साथ भी नाराज थी, मुंह फुलाते हुए गोया हुई। अरे मेरा बच्चा, इधर तो देखो ना। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से उसकी पेशानी पे बोसा दिया। उनके कंधे से लगकर बुरी तरह से वो रोने लगी थी। आपको पता है, मुझे ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती इस खड़ूस के साथ मेरी शादी करवाई है। मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी थी। वो दोबारा से हिचकियों के साथ रोते हुए गोया हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ किए। देखो, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती जमीन पे हमारा जोड़ा बनाया है। उफ, कितना बोलती हो तुम। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं मुलाजमा के हाथ नाश्ता भिजवाती हूँ। ये कहते हुए वो चली गई। उनके जाने के बाद वो हल्का सा पिंक कलर का ड्रेस निकालती बाथरूम की तरफ चली गई। फ्रेश होके बाहर आई, आईने के सामने खड़ी वो किसी गहरी सोच में मगन थी। जब इसने जोरेस को देखा नाश्ते वाली ट्रे लिए कमरे में दाखिल हो रहा था, नीलूफर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए इसे देखा
یہ میرے سامنے بڑا سا منہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مما نے بھجوایا ہے، ویسے تمہارے لیے تو میں زہر لا کر وہ تمہیں کھلا دیتا۔ سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اس میں کچھ دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ وہ میلز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ اپنا بزنس بھی سنبھالا ہوا تھا اور اسے لیکچرز لینے کا شوق تھا، تو اس وجہ سے وہ کالج میں پروفیسر بھی تھا۔ اب میں اپنی دوستوں کو کیا بتاؤں گی کہ یہ پروفیسر جس کی پیٹھ پیچھے میں اس کی اتنی برائیاں کرتی تھی، یہ پروفیسر میرا شوہر بن گیا ہے۔ وہ غصے میں اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی ولیمے کا فنکشن چل رہا تھا۔ جب فنکشن ختم ہوا تو ہال سے آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے تھے۔ وہ مما اور چچی جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نیلوفر کو لے کے فارم ہاؤس پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے سب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ نیلوفر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ واپس حویلی کیوں نہیں آنا چاہتے؟ بس مما، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو اسے سمجھانی ہیں تاکہ میں اکیلے میں سمجھا سکوں، یہ بھی کمفرٹیبل محسوس کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑے مزید کسی کی اس نے کوئی بات نہیں سنی، اسے لے کے باہر آ گیا۔ نیلوفر نے ایک دم سے اپنا بازو اس کی کلائی سے چھڑایا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کل رات میں چین نہیں آیا جو دوبارہ سے تم مجھے اب لے کے جا رہے ہو؟ خبردار جو تم نے اب مجھے لے کے جانے کی بات کی۔ خاموش، ایک دم سے خاموش۔ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر وہ بیٹھ گئی۔ کیا کر سکتی تھی؟ آخر کار وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے تو پہلے ہی اس شخص سے بہت زیادہ چڑ تھی، اور اب اس کی بیوی بن جانا یہ اسے مزید برا لگنے لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے زوریس نے اس کے ہاتھ کو ایک دم سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ زوریس، میرا ہاتھ چھوڑو۔ نیلوفر نے غصے میں اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر زوریس نے مزید اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ نہیں آنا، مجھے واپس حویلی لے چلو۔ پتہ نہیں تم مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس نے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا، خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے منہ سے کچھ نہیں بولا، مگر اس نے نکلنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں نے ایک دفعہ بولا ہے۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو اس کے بازو سے پکڑ کے باہر نکالا۔ میرے ساتھ چلو۔ جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو ایک دم سے جھک کے اسے اپنے ایک بازو میں اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے کے جانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نیچے گر جاؤں گی۔ اس کے سینے پہ مک کے رسید کر رہی تھی وہ، مگر زوریس نے اس کی ایک نہ سنی، اسے لے کے اندر آ گیا۔ ٹانگ مارتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ نیلوفر کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کل رات جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ بہت برا تھا، اور میں تمہارے ساتھ سختی سے نہیں پیش آیا جس سختی سے میں آج تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہوں۔ اس نے نیلوفر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلوفر کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ ابھی کل رات ہی وہ نہیں بھولی تھی کہ آج پھر سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں زوریس، میری بات سنیں۔ آپ نے بولا ہے نا کہ آپ نے بعد میں مجھے طلاق دے دینی ہے، تو ایسے میرے پاس بار بار مت آئیں، ایسے تو پھر ہمارا بیبی ہو جائے گا۔ آپ مجھے طلاق کیسے دیں گے پھر؟ اور یہ سنتے ہی وہ جو اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا اسے دیکھا۔ اس نے کوٹ اتار کے سائڈ پہ کیا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، تمہیں بچے پسند ہیں؟ ہر وقت تم بچے اٹھائے پھرتی ہو نا۔ وہ جو ہماری ہمسائی تھی اس کا جب بیبی پیدا ہوا تھا تو تم نے کیا بولا تھا کہ تمہیں اس بچے بہت زیادہ پسند ہیں، تمہیں بھی چاہیے۔ تب تم بہت چھوٹی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اس کی بچپن کی باتوں سے وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ ایسے کسی کو تنگ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ عجیب سی خماری میں آ گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو وہ رونے لگی۔
जैसे ही उसकी गर्दन तक आया तो उसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से अलग किया। वो फौरन से इससे अलग हुआ तो इसके होंठ लरस रहे थे। वो रोते हुए इसे देख रही थी। उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए वो अब मजीद इसके ऊपर झुकने लगा था। तमाम फासले मिटाने लगा तो वो इसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करना चाह रही थी, मगर वो जब इसकी रूह में उतरा तो वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो इससे दूर ना हुआ। उसकी मुज़ाहमत काम ना आई तो वो बेजान सी होती हुई अपना आप इसके हवाले कर गई थी और इसके लम्स में कुछ अजीब सा था जिसे महसूस करके वो मुकम्मल तौर पर इसका साथ देने लगी। रात के न जाने किस पहर वो इससे अलग होता बाहर चला गया और वो इससे खुद से भी नज़र नहीं मिला पा रही थी। किस कदर खड़ूस इंसान है, क्या ज़रूरत थी मेरे साथ ऐसा करने की। इसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। इसके बाद वो पूरी रात कमरे में नहीं आया। न जाने कब नींद की वादियों में इस पे मेहरबान हो गई और वो नींद की वादियों में चली गई। सुबह किसी का नरम लम्स महसूस किया अपने गाल पे तो इसने आंखें खोली। वो झुककर इसे ही देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। खुश्क घूंट भरते हुए इसे देखने लगी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारी डेट शीट भी आ गई है। ये सुन के वो एकदम से झटका खा के उठी थी। हाँ, लेकिन इस रिजल्ट के आने से पहले पहले रात में मैंने जो इम्तिहान दिया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये सुन के वो शर्म से अपनी निगाहें झुका गई। इसकी थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया था। कल तुम्हें अचानक से क्या हुआ था? चलो मैं तो बुरा ही हूँ, बताओ तुम क्यों मेरे पास आई थी? खुद से मेरे करीब क्यों हुई थी? वो अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके इसे दिखाते हुए गोया हुआ तो वो निगाहें मजीद झुका गई थी। आप बहुत बुरे हो, ये कहते हुए इसे तकिया मारते हुए उठ के बाथरूम की तरफ चली गई। वो फ्रेश होके आई तो वो कहने लगा, हमें वापस जाना है। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो लोग वापस हवेली आ गए। इसे ऑफिस से कॉल आई थी, इसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। वो ऑफिस चला गया। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। 2-3 दिन तक तो वो घर में ही रही थी। उसकी ताया जान ने बहुत ज़्यादा अपने बेटे को बोला था कि बेटा तुम कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ, मगर वो कहने लगा नहीं, इसकी डेट शीट आ गई है और इसके पेपर सर पे हैं। पढ़ाई में तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कम से कम कुछ पढ़ लिख ले। अब फिर से इसका वही रवैया दोबारा से हो गया था। वही गुस्से में इससे बात करता, इसे बात बात पे टोकता रहता था और इससे अब लग रहा था कि जैसे इसका कॉन्फिडेंस ही खत्म होता जा रहा है। वो किसी से ठीक से बात ही नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, लेकिन अब भी वो अलग ही जाती थी और इस शख्स ने सख्ती से मना किया था, खबरदार जो तुमने किसी को बताया कि तुम मेरी बीवी हो। और इसने भी इस चीज पे भरपूर अमल किया था। आज वो लाइब्रेरी में खड़ी कोई किताबें निकाल रही थी। इसी लम्हे जोरेस लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था। छुट्टी हो चुकी थी, तकरीबन आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो जा चुके थे। वो चलता हुआ इसके पास आया। वो पहले ही देख चुका था कि वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही है। इसे कोई ज़रूरी किताब उठानी थी। वो स्टूल लेके ऊपर वाली अलमारी से कोई किताब निकालने की कोशिश कर रही थी। इसने एड़ियाँ उठाई हुई थी। इसने देखा स्टूल बहुत ज़्यादा हिल रहा था। वो जैसे ही इसके पास आने लगा, अचानक से वो गिरने लगी थी। इससे पहले कि वो स्टूल से गिर गई थी, जोरेस ने फौरन से इसे अपने बाजुओं में थाम लिया था। वो इस कदर डर गई थी कि इसने न आओ देखा न ताऊ देखा, एकदम से उसके सीने से लग गई। वो इसकी नरम नाजुक धड़कनों को अपने सीने में धड़कता हुआ महसूस करने लगा था। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली थी। वो घबराते हुए पीछे होने लगी। इतनी ऊंचाई पे क्या कर रही थी? वो गुस्से में एक एक लफ्ज को चुबाते हुए गोया हुआ। वो मुश्किल इसके सीने तक आती थी। ऊपर आंखें उठाते हुए इसे देखती हुई कहने लगी, वो मैं किताब आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस किताब पे टिक गई थी। क्या किताब? वो दोबारा से गुस्से में चीखा तो वो डर गई, पीछे लाइब्रेरी की अलमारी के साथ लग गई। इसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू बहने लगे थे और इसे यूं रोता देख के वो परेशान हो गया। अब की बार इसे अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ। क्या हुआ, कोई बुक चाहिए? वो दोबारा से नरमी से गोया हुआ तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। न जाने क्यों आज वो इसे इतनी ज्यादा डरी सहमी सी लग रही थी। पहले तो ऐसे डरी हुई नहीं होती थी। इसे ऊपर से इसकी मतलूबा किताब उतार के दी तो वो फौरन से किताब अपने सीने से लगाते हुए बाहर चली गई।
वो अलग से ड्राइवर के साथ वापस हवेली चली जाती थी, जबकि कॉलेज से फ्री होने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता था। सुबह भी वो अपने ऑफिस ही होता था। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए वो कॉलेज में आता था, बाकी ज़्यादा वक्त इसका अपने ऑफिस में ही गुजरता था और अपने काम में ही रहता था। इसकी ज़रूरी मीटिंग थी। मीटिंग से फारिग होके जैसे ही वो घर आया तो घर में दाखिल होते ही इसे नीलोफर के हंसने की और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद वो कज़न्स के साथ कुछ खेल रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शायद वो कोई गेम खेल रही थी। जोरेस ने अपनी बहनों को और बाकी कज़न्स को गौर के देखा तो वो सारी अपने अपने कमरों की तरफ भाग गई। अरे अरे, तुम सब इतनी खामोश क्यों हो गई? भाई, ऐसे मैं कैसे तुम लोगों को ढूंढूंगी? वो आकर इसके सामने खड़ा हुआ तो एकदम से इसे पकड़ लिया। ये किसको मैंने पकड़ लिया? वो इसके चेहरे पे हाथ फेरने लगी। हाय अल्लाह, अलीना तुम्हारी दाढ़ी कब से आ गई? इसकी मूंछों को खींचते हुए एकदम से अपनी आंखों से पट्टी हटाने लगी तो सामने खड़े हुए जोरेस को देख के इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं तो वो इर्द गिर्द देखने लगी थी। सामने कोई भी नहीं था। यकीनन घर के बड़े घर नहीं थे और सारी लड़कियां ही एकदम से इसे खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी थी। हाँ, अलीना की दाढ़ी भी निकल आई है और मूछे भी, और अलीना का तुम्हारे साथ निकाह भी हो चुका है। उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज को चुबाते हुए गोया हुआ। वो अपने लबों को दांतों तले दबाते हुए कहने लगी, मैं तो बकरी हूँ क्या? मेरे लिए खाना लेके आओ, जल्दी कमरे में इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ चला गया। पीछे से कहकहा गूंजा था। वो सारी कमरे से बाहर निकल आई थी। ओए होए, ऐसे खींच खींच के सीने से लगाया जा रहा था। लगता है कुछ ज्यादा ही जनाब को तुमसे मोहब्बत हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग बस उल्टा ही सोचते रहना सारी जिंदगी। भाई, जब तुम लोग ऐसा करोगे तो हमने ऐसे ही सोचना है ना। वो हंसते हुए इसे दोबारा से छेड़ने में मगन हो गई। मैं जोरेस के लिए खाना लेके जाना है, फिर इस खड़ूस ने मुझे बख्शना नहीं है। वो खाना लेते हुए कमरे की तरफ आई थी। इसके सामने खाना रखा। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा हुआ था। कितना सिलेबस रहता है? खाना खाते हुए वो इससे गोया हुआ था। मैंने तो सारा कंप्लीट कर लिया है। वो दोबारा से मुस्कुराते हुए गोया हुई थी। कितना कंप्लीट हुआ है? सारा हो गया है। अच्छा, आज रात को टेस्ट ले लूं? वो फौरन से कहने लगी, हाँ ले लें, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ ना, ये देखें। वो आके इसके सामने बैठ गई। ये देखें, यहाँ पे आपको लग रहा है ना मैंने पढ़ा हुआ है? एक एक पेज देख लें। ये सारे तो मेरे लिए आसान है, चुटकियों का खेल है। मैंने इतनी जल्दी जल्दी ये कर लिए थे। वो साथ साथ खाना खा रहा था। न जाने वो क्या कुछ बोले जा रही थी और वो इसके चेहरे को देख रहा था तो इसके हिलते हुए लबों को देखने लगा। वो निगाहें झुकाए बस इसे कुछ बता ही रही थी जब एकदम से वो खाने वाली ट्रे साइड पे करता हुआ इसके करीब होते हुए एकदम से इसे अपने हिसार में लेता इसके ऊपर झुका। वो इस अचानक से हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। घबराते हुए उसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। उसकी आंखों में नमी तैर आई थी। वो फौरन से कमरे से बाहर निकली और सीधा स्टडी रूम में आ गई थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो पीछे दीवार के साथ लगी अपनी धड़कनों को कंट्रोल करती नीचे बैठ गई। अचानक सामने बैठी हुई अलीना पे इसकी नजर पड़ी थी। उफ, क्या ऐसा भी कह दिया है लाला ने जो तुम्हें ऐसे भागते हुए आई हो? वो हंसते हुए इससे बोल रही थी। गलत जगह पे आ गई मनहूस, तुम लोग मुझे चैन ना लेने देना। ये कहते हुए वो फौरन से बाहर निकल गई और सीधा किचन में आ गई थी। वो बहाने से बस चाय बनाने लगी थी। वो जानती थी वो जब वापस आता है तो इसे चाय पीनी होती है, इस वजह से वो इसके लिए चाय बनाने लग गई। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा था। वो इसके छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच भी हो गई थी। वो इसे तंग तो बहुत ज़्यादा करता था, हर वक्त डांटा भी रहता था, मगर न जाने क्यों इसने ये भी महसूस किया था कि वो इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता है। इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इसकी जो इसने बेइज्जती की थी वो इसे अभी तक भूली नहीं थी। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुए, कई दिन जागने की वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आज आखिरी पेपर था। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और वो कब से सड़क पे खड़ी बारिश में भीग रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। इंतज़ार, थकावट और नींद की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पता नहीं कहाँ चले गए। उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आंखों के सामने हर चीज़ घूमती हुई नजर आने लगी। ऐसे कौन करता है?
اس نے کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ اسی لمحے اس کی ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی گاڑی آ کے اس کے سامنے رکی تھی۔ وہ غصے میں آ کے دروازہ کھولے جیسے ہی بیٹھی تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم سے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ زوریس جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ زوریس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کریں۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ، ابھی میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر آتا ہوں۔ آپ اپنی ہڈیوں کا سرما بنا لیں۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں، بلکہ مجھے گھر چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ دوبارہ سے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ بھائی مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہی ہو؟ بتاؤ، آپ مجھے اتنی دیر سے کیوں لینے آئے ہیں؟ بتائیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں، مجھے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اچھا میرے ساتھ ہو۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اتنی سی بات پہ روتے تو نہیں ہے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلانے لگا۔ نہیں، مجھے گھر لے جائیں، مجھے سونا ہے، مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے سر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، لیکن گھر آتے تک اسے احساس ہوا کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ وہ کتنے دنوں سے جاگ رہی تھی، اس کے پیپرز بھی مسلسل تھے، ان کے درمیان چھٹی بھی نہیں تھی، اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے سو جاتی تھی اور وہ پھر اسے اٹھا دیتا تھا، پڑھنے کے لیے کہتا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اسے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ ساری کزنز کی نظر اسی کی طرف تھی۔ کمرے میں لاتے ہی لا کے اسے آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا تو وہ اس کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھنے لگا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اور چونا، ایسے سوتے نہیں ہیں۔ اچانک سے شاباش، وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتا اسے اٹھانے لگا تو وہ کروٹ بدل کے اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر اسے دیکھنے لگی۔ چینج تو کر لو، اس نے کہا، مجھے سونے دیں۔ دیکھو ساری بیڈ شیٹ خراب ہو رہی ہے۔ شاباش اٹھو۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھتی اٹھی اور اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ مکمل طور پر نیند میں لگ رہی تھی۔ کپڑے پہننے کے بعد وہ باہر آئی، جھول رہی تھی نیند سے۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اپنا سہارا دیتے ہوئے بیڈ پہ بٹھایا اور جانے لگا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ نہیں نا، مجھے نہیں چھوڑ کے جائیں، میرے پاس سو جائیں نا، وہ اونگتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرا بچہ، مجھے کام ہے نا۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے سے اڑستے ہوئے گویا ہوا۔ میں مر جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، پھر اپنے کام کرتے رہیے گا۔ وہ کیوں اتنی دکھی باتیں کر رہی تھی، اس چیز کی اسے بالکل سمجھ نہیں آئی، اور اسے اب احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے تھوڑا آگے کرتے ہوئے ساتھ ہی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ آہستگی سے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اب اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ زیادہ بخار ہو رہا ہے، وہ اس بات پہ سر ہلانے لگی۔ پوری باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، پلیز دبائیں نا۔ اوہو میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، پریشان ہو گیا؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں کے آگے سے انگلیوں کے پورے پنک پنک ہو رہے تھے۔ وہ ایک ایک پورے کو اپنے لبوں سے لگا رہا تھا تو اس کی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کی گود میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اٹھو نا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ آہستگی سے اس کی آغوش میں بیٹھ کر اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ غنودگی کے عالم میں کہہ رہی تھی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کل تک جو لڑکی اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، آج وہ عجیب طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اس وقت وہ بخار میں تھی اور بہت زیادہ کمزور پڑ رہی تھی۔
ابھی سو جاؤ نا پلیز، ابھی کوئی بات مت کرو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا اور وہ یوں ہی سو گئی۔ اس کے لیے آدھی رات کو وہ کھانا بنا کے لایا، وہ سوپ بنا کے لایا تھا تاکہ وہ ہلکی ہلکی غذا کھائے۔ اسے اٹھایا، اس کے پیچھے تکیے وغیرہ سیٹ کیے تھے۔ یہ لو سوپ پیو، آپ اپنے ہاتھوں سے پلائیں نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کے گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ اسے سوپ پلانے لگا تھا، آہستگی سے گیلے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ عجیب طرح سے بول رہی تھی۔ میں بھی، تمہیں پتا ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی پوری رات اس کے پاس یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ صبح بھی اس کا بخار بالکل کم نہیں ہو رہا تھا، ساتھ اسے وامٹنگ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ بار بار اس کی مما، اس کی چچی جان بول رہی تھی کہ بیٹا تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ نا۔ وہ تو شاید سمجھ چکی تھی کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اپنے اندر وہ عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی جن سے وہ خود بھی نظر چرا رہی تھی، خود بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورا دن اس نے یوں ہی گزار دیا تھا، کمرے میں رہی تھی اور وہ بھی کہیں نہیں جا سکا۔ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا تھا، اس کے سر کو دباتا رہا۔ رات میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ کہنے لگا میری جان اٹھو نا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی تو ایسے زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے گرد بڑی سی چادر لپیٹتا اپنے ساتھ لگائے باہر لے آیا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ سن کے تو سوریس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں ڈاکٹر؟ وہ آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ دی، کچھ احتیاطیں بتائی تھیں۔ اس کے بعد وہ اسے لے کے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس نے سب کو خوشخبری سنائی۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے لیکن وہ کسی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کافی وقت بعد کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کو لاک لگاتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا تو وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً سے اپنے دل کے مقام پر رکھا جہاں وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نا آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اتنی کہ میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، بہت زیادہ۔ میں ساری زندگی یوں ہی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے سینے سے لگ کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اور میں بھی، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں بھر گیا تھا۔ آپ بس مجھے ہمیشہ یوں ہی اپنی آغوش میں چھپا کے رکھیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ سوریس اس کے لبوں میں جھک گیا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ 9 ماہ اس نے ایک لمحہ بھی اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیے تھے، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا، خود اسے میڈیسن دیتا، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ اس نے جس طرح سے ڈیوٹی دی تھی یہ صاف ظاہر کر رہا تھا
کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. جتنی ان دونوں کو پہلے ایک دوسرے سے نفرت تھی اب اتنی ہی محبت کرنے لگے تھے. اللہ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا. ان کی زندگی بہت ہی پرسکون اور